ہمارا خدا جو ہے وہ جنگی خدا ہے، وہ جنگ کرنے والا خدا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا جنگجو مسیحی کے تعلق سے سیکھیں گے، کیونکہ ہمارا خدا جنگجو ہے۔ اس لیے جو کلیسیا ہے اس میں ہر ممبر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اسے جب بڑا ہوتا ہے تو اسے بہت سے روحانی پہلوؤں کو سیکھنا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ایک بڑا ہی خاص پہلو جو ہے وہ ہے روحانی جنگجو بننا۔ میں پھر اس کو بار بار بولوں گا، آج کا ہمارا جو مضمون ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ روحانی جنگجو بننا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو بائبل سے آپ کو پیش کرنا شروع کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی زندگی جو ہے اس میں ہم بہت سے طریقوں سے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم جسم رکھتے ہیں، ہم جان رکھتے ہیں، ہم روح رکھتے ہیں، اور یاد رہے کہ روحانی عالم میں روحانی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، روحانی طور پر لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، اور روحانی جنگ کے لیے ہمیں روحانی بننا بڑا ضروری ہے۔ اب بے شمار لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بعض کا جو شیطان ہے اندر سے نہیں، سچے دل سے نہیں، لیکن مکاری کے ساتھ وہ بھی جنگیں لڑتے ہیں۔ مطلب ایک جادوگر دوسرے جادوگر کے علم کو فیل کرتا ہے اور وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو کہا تھا کہ شیطان کی بادشاہی میں اگر پھوٹ پڑ جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی، تو شیطان سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ کیونکہ تو بائبل میں لکھا ہے، یسوع نے کہا ہے، کیونکہ اگر وہ لڑے گا تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ اصل میں لڑائی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سچی لڑائی کے واقعی دشمنی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی ہے، پتہ نہیں دنگا کیا کہتے ہیں، ملی ہوئی کشتی جو کرتے ہیں، اس سے مل جاتے ہیں دونوں دشمن، تو وہ مل کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو بڑے بڑے پہلوان لڑتے ہیں نا، تو آپ کبھی ان کو دیکھیں، جو بڑی بڑی ریسلنگ دیکھتے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں روپیہ کماتے ہیں، اربوں نہیں بلکہ کئی اربوں بھی کما لیتے ہیں ایک ہی لڑائی میں۔ وہ آپس میں ملے ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت ایسے کروں گا، پہلے میں بے ہوش ہو جاؤں گا، ایسے لگے گا بس مار کھاتا جاؤں گا، پھر میں اٹھوں گا، پھر وہ کروں گا، اور وہ اس طریقے سے ان کو نہیں پتا بعد میں وہ پیسے بانٹتے ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے لوگ جو لڑائی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ بڑا دیکھتے ہیں۔ میں ایک جسمانی مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ روحانی عالم میں بھی ایسے ہوتا ہے، کیونکہ میرا بھی یہ کویسچن تھا کہ خداوند تو نے تو کہا ہے کہ شیطان کا مخالف نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر تو جنات والے جنات نکال رہے ہوتے ہیں اور بدروہیں نکالتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا۔ آج ہم اس پر زیادہ غور نہیں کریں گے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک جنگ ہے جس کو نورا کشتی، اس کو نورا کشتی پنجابی میں کہتے ہیں۔ نورا کشتی ہوتی ہے، ملے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں سے وہ ایسے کرتے ہیں۔ اور اس کا چھوٹا سا مجھے شخصی تجربہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ مارنے کے لیے نا کیا کرتے ہیں، دو دوست آپس میں مل جاتے ہیں، کہتے ہیں تو ان کی طرف ہو جا، تاکہ تو نا ان کے ساتھ، اور یہ بائبل میں بھی ایسے واقعات ہیں کہ وہ ان کی طرف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لڑائی ہوتی ہے تو آگے پیچھے سے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے داؤد ایک دفعہ فلسطین کے پاس چلا گیا تو ان کے پاس ساتھ رہا تھا بادشاہ، اور اس نے کہا، فلسطین نے کہا اس کو نہیں ساتھ لے کے جانا، اور ان کا جو بادشاہ کہتے نہیں نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ ہمارے، وہ اس لیے جا رہا تھا کہ ادھر سے ساؤتھ سے لڑائی ہوگی تو ادھر سے میں بھی پیچھے سے پڑ جاؤں گا اور ہم فلسطینیوں کو ماریں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ داؤد اپنی قوم اسرائیل کے خلاف لڑنے نہیں جا رہا تھا، وہ نورا کشتی ہوتی، وہ ان کے ساتھ مل کے جا رہا تھا، لیکن جب لڑائی ہونی تھی تو دونوں طرف سے پڑ جانا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو اب کلیئر ہو جائے کہ کبھی آپ کو کوئی کویسچن کرے، لو جی فلانا بھی جی نکال لینا ہے، فلانے وسیلے سے بھی ایسے ہوتا ہے، فلانے بھی۔ میری اپنی پپو کا مزار میں نے آپ کو بتایا، وہ ایسے کرتی تھی، وہ کھیلتی جمعرات کو، تو وہ کھیل کہتے ہیں ایسے ایسے اس کو کچھ ہوتا تھا جمعرات کو، اس کو ہم پنجابی میں کہتے تھے کھیڈ ڈنڈے ہی ہے، تو وہ ایسے اس دیا جلاتی تھی اور پھر بڑے بڑے بزرگوں والے آتے تھے، تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ توبہ نہیں کی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا ان چیزوں کو، اور وہ کیا کرتی تھی کہ وہ دیوے میں نا وہ جب ہوتی تھی تو وہ بیٹھتا تھا بدرو والا یہاں، تو وہ اس کے ادھر آلریڈی بدرو والا لشکر ہے اس کے پاس، تو جب کھیلتی تھی تو بیچ میں نا وہ بھی کھیلنا شروع کر دیتے تھے اور ایسے ایسے ان میں حاضر ہو جاتی تھی، اور پھر وہ ایک دفعہ بولتی حق بابو حق، مجھے آج تک یاد، تو ایک دم سے وہ بدرویں نکل کے بھاگ جاتی تھی اور لوگ آزاد ہو جاتے تھے اس وقت۔ کیونکہ بائبل اتنی مجھے نہیں آتی تھی تو میرا کویسچن یہی ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، خداوند نے تو کہا ہے شیطان کو نہیں نکال سکتا، اور وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، وہ مل کر رہیں گے۔ یہ نورا کشتی کرتا ہے شیطان، اس لیے آپ کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا کہ وہ جی پرانا ایسے، اپنوں کو بھی سکھائیں، کلیسیا کو سکھائیں، لوگوں کو سکھائیں، جن سے آپ کو وصل ان کو سکھائیں، کبھی ایسے ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ اس طرح سے بہت سے مسیحی لوگ مار کھاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ہماری اپنی زندگی میں ایسا میں نے نہیں کیا ایسا، کیونکہ مجھے ٹیچنگ صحیح مل گئی ہوئی تھی،
جب میں بہت بدبو نکالنے لگا تو ایک عورت تھی، تو اس کا جو اس کے پادری تھا، وہ آپ حیران ہو جائیں گے، میں نام نہیں بتاؤں گا، تو نام اس کی بیک گراؤنڈ پینٹیکوسٹل تھا، اور اس کی بیوی جادوگر پیر کے پاس جاتی تھی اور وہ اس کے اندر حاضر ہو جاتی تھی، اور ادھر وہ غیر زبانیں بولتی تھی، کلیسیا میں لیڈ کرتی تھی، اور وہ ان کے ساتھ میں قتل لگتا۔ آج بھی دنیا میں بے شمار ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو خادم یا خادمہ یا وہ کہتے ہیں پیچھے تلک پیروں کے ساتھ ہیں، میرے پاس بہت اس کے تجربے ہیں، لیکن میں اس لیے سکھانا چاہتا ہوں، شاید کسی کی ضرورت ہے، مجھے نہیں پتا یہ میں کیوں بول رہا کہ یہ تو میں بولنا نہیں چاہتا تھا، تو آپ کو پتہ لگ جائے، اس لیے ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہمارا خدا ایک ہی ہے، اور وہ باپ کی شخصیت میں، یسوع کے نام میں، یسوع کی شخصیت میں آ کر اس کی ساری باتوں سے ہم سیکھیں گے، اور روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں روحانی، تو یاد رہے کہ آپ پھر شیطان کے ساتھ کوئی میل جول نہیں کر سکتے۔ میں نے ایسے پینٹیکوسٹل کو بھی سنا اور کچھ لوگوں کو دیکھا بھی، وہ کیا کرتے تھے، وہ بدلوں سے نکالتے تھے، غیر زبانیں بولتے تھے، اور جب وہ نہیں نکلتے تو ان کے کان میں کہتے تھے چلی جا، تینوں کالی مرغی دے دیں گے، تو نکل جاتے تھے۔ میرے اپنے ساتھ ایسا، میں نے ایسا کیا نہیں، وہ میرے ہم لشکر تو کسی سے نہیں نکلتا تھا، میں گیا شیخوپورے، ہم گئے تھے 3-4 لوگ، اور وہ نا بہت مارتا تھا۔ خیر شارٹ سٹوری ہے کہ کوئی نہیں تھا، مجھے لے گئے، تو اب اس نے نا ہمارے ساتھ مارنے کے لیے ہمیں آتا تھا، وہ ٹھا کے آدمیوں کو نیچے رکھ لیتا تھا، آج تک اسے نکال نہیں سکا تھا۔ جب ہم وہاں پر گئے تو جب ہم دعا کرتے رہے، شارٹ سٹوری ہے کہ ہم آخر میں فتح تو ہم نے پانی بچ جب بعد میں خبردار وہیں ہٹ جاتا۔ جب اس نے دیکھا میں شکست کھا رہا ہوں تو مجھے آ کے تو نوٹ دکھایا، مجھے کیا پتہ ان چیزوں کا کہ نوٹ کیا دکھا رہا ہے، تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مل جاؤ تو میں حاضر ہو جایا کروں۔ یہ بہت خدا کے لوگ بھی کرتے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، ان کو خدا کے لوگ کہنا ٹھیک نہیں، گمراہ لوگ جو خدا کے تھے اور اس طرح کرتے ہیں۔ ہمیں بہت متاعت آنا ہے، اس لیے مجھے نہیں پتہ یہ باتیں آپ کو کیوں سکھا رہا ہوں، مجھے خود عجیب لگتا ہے کہ شاید ابھی آپ اس لیول پر نہیں پہنچے، یہ سیمینار کی باتیں ہیں، لیکن خدا شاید میرے وسیلہ سے، اس ویڈیو کے وسیلہ سے لاکھوں لوگوں کو سکھائے گا دنیا میں، اور ہمیں کیئرفل ہونا ہے، متعاہد ہونا، ان کے پھلوں سے پہچاننا ہے کہ وہ کرتے کیا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ مجھے جب دکھا رہا تھا تو بعد میں مجھے پاکرو نے مجھے بتایا کہ یہ تجھے پیسے پیش کر رہا ہے کہ تینوں بڑے پیسے دواں گا، تو صرف ایک ساڑھے نہ مل جا۔ تو وہ لوگ ایسے ہیں جو جنوں کو رکھا ہوا ہے، وہ جاتے ہیں پہلے ان کو بھیج دیتے ہیں، پھر وہ جا کے غیر زبانیں بول کے گیت گود گا کے یہ کر کے پھر وہ نکال لیں گے، اور پھر ان کو خوب پیسے ملتے ہیں، اور شیطان جو ہے ان کو ایسا تنگ کرتا ہے کہ خوب پیسے ان سے لیتے ہیں لوگ۔ تو یہ سارے کام شیطان کرتا ہے، اس لیے شیطان کو بہت غصہ چڑھتا ہے، خاص طور پر لیشا جیسے نبی کو، کیونکہ وہ سارے بھید بتا دیا کرتا ہے کہ دشمن کرتا کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ مجھے نہیں پتہ یہ مضمون کیوں خدا نے مجھے کہا، کیونکہ مجھے خود بھی ضرورت ہوتی ہے، میں خدا سے نیچے بیٹھا دعا ہی کر رہا تھا، میں کہتا ہوں خدا مجھے نہیں پتہ، مجھے بھی ضرورت ہے، میرے ساتھ کلام کر۔ آئیے ہم خدا کے کلام سے اب شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے بائبل مقدس کے مطابق کہ بائبل میں ہمیں بہت سے نام دیے گئے ہیں، مشہور آیت ہے، زبانیں بھی بول سکتے ہیں، افسیوں 6 باب اس کی 10 آیت، آپ میں سے زیادہ لوگوں کو یاد ہوگا، 10 اور 11 آیت میں اس نے یہ لکھا ہے پلوس نے کہ اس نے مسیحوں کو، خدا کے لوگوں کو ایک بہت بڑی نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ وہ کہتا ہے غرض 10 اور 11 آیت، ایفیشین چیپٹر 6 ورس 10 and 11، یہاں لکھا ہے غرض خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ 12 آیت، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، میرے پیچھے بولیے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے، آمین۔ آج ہم اس کی تشریح نہیں کر رہے اس آیت کی، صرف اس میں سے ایک پوائنٹ لے رہے ہیں۔ یہاں کیا لکھا؟ خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی۔ خون اور گوشت کہتے ہیں اس کو، اس بدن کو خون اور گوشت کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا خون ہے اور گوشت ہے اور ہڈیاں ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ چیز، یہ جو بدن ہے نا، وہ کہتا ہے اس جسم میں نہیں لڑنا۔ اس لیے جب پالوس نے بات کرنی تھی آسمان پر جانے کی، خدا کی بادشاہی کی، تو وہاں بھی پہلا کرنتھیوں 15 میں سے کہہ کہ آئے بھائیو، یاد رکھ، تمہیں پتہ ہو کہ خون اور گوشت آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہ خاکی بدن، یہ جسم جو خون اور گوشت لگتا ہے، یہ ان چیزوں میں نہیں جائے گا آسمان پر، روحانی ہوگا بدن۔ اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم پہلے اس کو سیکھتے ہیں کہ جنگ میں روحانی جنگ ہے، وہ کہتے ہیں روحانی فوجوں سے لڑنا ہے۔ اکثر لوگ جناب وہ روحانیت اس کو سمجھتے ہیں کہ بہن بھراواں دی لڑائی ہو جاتے کہ بڑی لڑائی ہے جی، وہ جو جسمانی لڑائیاں ہیں،
بعض کا ہماری اپنی بے سمجھی کی وجہ سے ہم جسمانی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، روحانی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. پہلے یہ سیکھ لو. جسمانی لڑائیوں کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جسمانی لڑائیاں جو ہیں ان کا زیادہ تر تعلق، میں زیادہ تر کہہ رہا ہوں، ہمیشہ نہیں کہہ رہا، پھر دھیان سے سنیں، زیادہ تر تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی لڑائی بچوں سے ہو سکتی ہے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے، زمینوں پہ ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے، اور بہت سی بعض اوقات جو خدا کے بندے اور بندیاں ہوتے ہیں چرچوں میں لڑائی ہوتی ہے، وہ روحانی نہیں ہوتی، وہ روحانی نام لیتے ہیں. میں نے یہ سب تجربے کیے 56 سال میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. نام وہ روح القدس کا لیتے ہیں جی اسی بڑے خدا دے قریب ہاں، اے خدا دا یا شیطان ہے. دوسرے بھن بھرا کہتے ہیں، دوسرے بھن بھرا کہتے ہیں اے ساڈا پادری شیطان ہے، یا ساڈے اے بڑا گروپ شیطان ہے. وہ اس کا کوئی تعلق روح القدس سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ اپنی شخصی لڑائیاں جو ان کی پیسوں پر ہوتی ہیں، غرور پر ہوتی ہیں، عہدوں پر ہوتی ہیں، چیزوں پر ہوتی ہیں. اور اس طرح سے شیطان جو ہے کلیسیاؤں کو اس طرح سے آج بہت زیادہ انوالو کیے ہوئے ہیں کہ کلیسیا آگے بڑھ نہیں سکتی روحانی طور پر. شاید کئی ایک طریقے ہیں جماعتیں بڑھانے کے، غیر مسیحوں کے بھی بڑے بڑے، چھوٹی سی مسجد شروع کرتے ہیں کتنی بڑی ہو جاتی ہے، مندر شروع کرتے ہیں، ہم نے خود دیکھا، اور وہ اتنے لوگ ہو جاتے ہیں، اتنے بڑھ جاتے ہیں. اور بھائی وہ بھی تو ایک چرچ کی طرح ہی، باہر کے ملکوں میں تو انگلش میں کہتے ہیں چرچ ہے، یہ ہندو چرچ ہے، یہ مسلم چرچ ہے، یہ سکھ چرچ ہے. تو آپ کو پتا وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں، ان کی جماعتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اسی طرح سے بہت ساری کلیسیاں اس طرح سے بڑھتی ہیں، وہ روحانی طور پر نہیں بڑھتی، ان کو بہت سی چیزیں ہیں. اس لیے ہمیں آج بہت سیکھنا ہے ہم کیسی کلیسیاں ہیں. ہمارے لیے خدا بول رہا ہے، ہم دوسروں کے لیے بھی خدا شاید بہت لوگوں کی مدد کرے گا، لیکن اس وقت میری اور آپ کی خدا مدد کر رہا ہے کہ روحانی جنگ ہے ہماری. روحانی جنگ کا تعلق روحانی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ روحانی جنگ میں بھی بہت سارے پہلو ہیں. اس میں ایک ہی پہلو نہیں ہے. ایک ہے بدوؤں سے لڑنا، بدوئیں نکالنا، اس کو ڈیمونالوجی انگریزی میں کہتے ہیں. وہ ایک علیحدہ فیف ہے، اس کا روحانی جنگ کا ایک بہت بڑا نقشہ ہے. اس میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ ڈیمونالوجی ہے. بہت سے لوگ صرف روحیں نکال کر یا جادوگروں سے مقابلہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہی ساری روحانی جنگ ہے. نہیں، وہ ساری روحانی جنگ نہیں ہے. اس لیے آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اب ہم سیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو روحانی جنگ ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی بات جو ہے نا، وہ خاص بات داؤد سے ہم سیکھتے ہیں، اس کی زندگی سے. آئیے آج ہم داؤد کی زندگی پر غور کریں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے. ایک اور نکالیے زبور کی کتاب، اس کا 18 باب 34 آیت میں لکھا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں. خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین. اب آپ کو پتا ہے کہ داؤد جو تھا وہ 2 قسم کی جنگیں لڑتا تھا، اور ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات ہمیں 2 قسم کی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں. ایک جنگ کیا تھی کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے مقابلے شخصی دشمنوں سے، دھیان سے سنیے، کون سے دشمن میں نے بولا ہے؟ شخصی دشمن. ہمارے شخصی دشمن ہو سکتے ہیں، ایک خدا کی وجہ سے، ایک ہماری اپنی وجہ سے. میں نے ایسے روحانیوں کو دیکھا جو بندوقیں رکھتے تھے، پادری تھے اور روحانی پادری تھے، اور اپنے آپ کو بڑا کلام اچھا دیتے، دعائیں بڑی کرتے تھے، لیکن بندوقیں رکھی ہوئی تھیں. بولا کیوں؟ ان کے چاچے بابے سے لڑائی تھی، یا ان کے گاؤں میں لڑائیاں تھیں، انہوں نے بندوقیں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ بڑے متاثر رہتے تھے. وہ جسمانی جنگ ہے، اس کا روح القدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ خدا کے ساتھ. ان کی ذاتیات، کیونکہ وہ اپنے پلاٹوں پہ لڑتے تھے، وہ جو پراپرٹی اس پہ لڑتے تھے، قبضوں پہ لڑتے تھے، لڑائیاں جھگڑے، اور اس طرح کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. بعض کا تو گناہ کی وجہ سے لڑتے ہیں، گناہ خود کر لیتے ہیں، یا وہ خود گناہ کیا ہوتا ہے یا دوسرے نے کیا. تو یہ جسمانی جنگ ہے، خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے ساتھ زندگی میں بے شمار پرابلم ہے، ان کا جو ریزن ہوتی ہے وہ جسمانی ہوتی ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ایسی جنگوں میں، بہت سے ہمارے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں آج لوگ شخصی لڑائیوں میں ہیں، خاندانی لڑائیوں میں ہیں، کلیسیائی لڑائیوں میں ہیں، اور اس کو روحانی جنگ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی روحانی جنگ نہیں ہے. اس کا آپ کے ہاں ہے، مسجدوں میں بھی لڑائیاں ہیں کہ ہر مسجد میں وہ چلے جو، میں ٹیمپلز میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. مجھے تو پتہ ہے، میں کینیڈا جاتا ہوں، بہت زیادہ سکھوں کے ٹیمپل ہے، تو وہاں میں گیا تو نہیں، ایک دفعہ صرف گیا تھا کہ ایک دیکھا، لیکن بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں بھی. جو بڑا ہو جاتا 2 چودھری اٹھ کر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. مندروں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو بھائی اس طرح کلیسیاں میں بھی لڑائیاں، وہ ان کا روح القدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ وہ روحانی لڑائیاں ہوتی ہیں. دونوں دعا کریں گے، خدایا انہاں چو شیطان کاٹ دے. میں نے ایسے گروپ دیکھے، میں ایک چرچ میں تھا، 2 ٹکڑے میں جوان تھا، 16-17 سال، میں دونوں طرف جاتا تھا. وہ دعا کرتے خدایا انہاں چو شیطان کاٹ دے، وہ کہتے انہاں چو کرتے ہوں دعا چ نہیں سی، تو کام دونوں لڑائی دا کر رہے ہوندے.
کیونکہ ان کا چکر کیا ہوا تھا کہ ایک نے کہہ دیا کہ بینک چ پیسے رکھ دیا کرو، تو دوجا گروپ جہاں سی وہ بہت ایکسٹریم سی، کہتا نہیں جی ساڈے تو الزام لاتا سی چور ہاں، اتنی سی بات اڑائی، 2 گروپ بن گئے۔ آپ حیران ہو گئے، لیکن روحانی لڑائی نہیں تھی، جسمانی لڑائی تھی، عقل کی لڑائی تھی، پیسوں پہ لڑائی تھی، بعض کا تو پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم وہ نہیں کرنا چاہتے پیارے بھائیوں بہنوں، کبھی زندگی میں اس چیز کے لیے نہ کرنا۔ اس چیز کو شیطان استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو، اور ہمیں پہلی بات یہ جسمانی لڑائی لڑتا تھا۔ داؤد کی بات کر رہا ہوں، کیا جسمانی لڑائی تھی؟ کیونکہ یہ اسرائیلی تھا اور اس نے اپنی قوم کو آزاد کرانا تھا، اور اس کو آزاد کرانے کے لیے اس کی اپنی لڑائیاں بھی بتیری تھی۔ اس کو لوگ مارنا چاہتے تھے، اس کے بڑے دشمن، بڑا لکھتا یہ بہت اس کے دشمن تھے، اس کا تو اپنا بیٹا دشمن ہو گیا تھا مارنے کے اس کو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی روحانی لڑائی نہیں تھی، وہ اس کی خاندان کی غلطیاں تھیں۔ آپ یاد رکھیں، کیونکہ خدا نے اس کو سزا دینی تھی، اس وجہ سے اس کو یہ ہونا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی بیویوں کو لے اس نے شاید بدکاری کی تھی، کیونکہ اس نے دوسرے کی بیوی لے لی تھی۔ خدا نے کہا تھا تیرے گھر سے شر اٹھے گی۔ یہ کوئی روحانی لڑائی نہیں تھی، کیونکہ اس کو گناہ کیا، کوئی بھی کرے گا تو اگر دشمن ہوگا، خدا سزا دے یا نہیں دے، دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوتے قتل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور ہوتا رہتا ہے۔ یہ کاہے کے اتنی عدالتیں بنی ہوئی ہیں، ساری دنیا میں عدالتیں ہیں، ہر ملک میں، کاہے کے لیے؟ یہی تو کیس آتے رہتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں اپنی جسمانی چیزوں کو روحانی چیزوں میں ڈال کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ روحانی نہیں ہے۔ ایک وہ یہ کرتا تھا، جہاں پر وہ جسمانی کہتا ہے کہ بڑا وہ، کیونکہ وہ خدا کو پیار کرتا تھا تو وہ خدا سے مدد مانگتا تھا۔ یہ میں نے بھی دیکھا، میں نے بچپن میں دیکھا، جب میں 5 سال کا تھا۔ میرے جو ماں باپ تھا، مجھے ماسٹر نے ڈاپٹ کیا ہوتا، میرا ماسٹر جو تھا اس کو ابا کہتا تھا، جس سے میں 6 مہینے کے چلا گیا تھا، 5 سال سے، مجھے ابھی تک یاد، میں 5-6 سال 14 سال تک تقریباً وہ زندہ رہے، جب تک میں 14 سال کا ہو گیا تو زندہ رہے۔ تو وہ جب بچپن میں تو میری ماں کو، جو میری باسی تھی، اس کو وہ کیا سمجھتا تھا کسی نے مارا ہے، تو وہ بیٹھ کے صبح شام اونچی اونچی دعا کرتا تھا، اونچی اونچی خدا سے دعا کرتا تھا۔ اور مجھے وہ دعا میں یاد ہے، کئی دفعہ کہتا وہ داؤد دے زبور پڑھ نہیں سکتے تھے، یاد کیے ہوئے تھے، تو بولتا تھا خدایا انہوں دا گھر اجڑ جائے، انہوں میری بیوی نہ کیتا انج ہو جائے۔ اور وہ بھی دعا کرتا تھا، کیونکہ وہاں روحانیت تھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا روحانیت کیا ہوتی ہے۔ بعد میں توبہ کروا دی تھی میں نے مرنے سے پہلے۔ تو یاد رکھیں کہ میں تجربے سے کلام دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ لوگ یہ بہت غلطیاں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، انڈیا میں، ہر ملک میں ہو رہا ہے یہ۔ اور ہر چرچ کے اندر جہاں میچورٹی نہیں ہے، جہاں سمجھ نہیں ہے، صحیح تعلیم نہیں ہے، میچور لوگ نہیں ہیں، یہی کام ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ رہا یہ تو میری روحانی لڑائی ہے، جی کوئی روحانی لڑائی نہیں۔ روحانی لڑائی سے اگر کرنا آپ نے تو آپ کو نمبر 1 یہ روحانی لڑائیاں، میں آپ کو اس کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کو کسی نے یہ کہا تھا، اور وہ بڑی پاورفل چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ یاد رکھے کہ جب ساؤل اس کے پیچھے پڑ گیا نا داؤد کے، وہ اس کا دشمن بن گیا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ وہ چاہتا نہیں تھا بادشاہ، ساؤل بادشاہ کو کہتا میرا بیٹا بعد میں بادشاہ بنے۔ یہ بیچ میں سے خدا نے داؤد کو چن لیا۔ یونتن کو، جو اس کا بیٹا تھا ساؤل کا، اس کو مکاشفہ یعنی سمجھ آ گئی وہ خدا کا بندہ تھا تو اسرائیلی وہ بھی بہت اسے، تو ان کو نا جب ان کی دوستی ہوگی تھی، میں پوری سٹوری نہیں بتا سکتا، وقت لگے گا، تو ہوا کیا، ان کی دوستی ہو گئی۔ اب اس کو غصہ چڑھتا تھا، تو یہ دشمن یہاں تو اپنے بیٹے کا دشمن بن گیا کہ تیری جگہ ان نے تیری بادشاہت لے لینی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو، اس نے تو اپنے کپڑے بھی اس کو دے دیے، ان کے خاص کپڑے ہوتے تھے کہ اس کے بعد داؤد بادشاہ بنے گا۔ اب داؤد جو تھا وہ انسان بھی تھا اور وہ بہت غصے والا تھا، اتنا کو سیدھا نہیں تھا جتنا ہم سمجھتے ہیں، وہ اچھا تھا۔ جب وہ سادہ تھا بڑا کامل تھا، عام لوگوں کو نہیں پتا۔ جب خدا نے کہا تھا یہ میرے دل کی، اس وقت حلیم بھی تھا، فروتن بھی تھا، بھیڑوں میں لگا رہتا، پرستش کرتا تھا، زبور گاتا تھا۔ جب بادشاہ مسا ہو گیا، مقابلے شروع ہوئے، بڑا کچھ کرتا تھا۔ اسی پوری کہانی پڑھنے والی، گھر جا کے پڑھنا، پہلا سیموئیل اور اس کا 25 باب، یہ کہانی آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہوا یہ تھا کہ یہ نا گیا تو اس کے ساتھ 400 لوگ تھے، تو اب ان کو جنگل میں کھانا چاہیے تھا، کہ ایک بڑا امیر آدمی نبال اس کا نام تھا، تو نبال کے پاس بھیڑ بکریاں اور بڑی جنگل میں انہوں نے بڑی ان کی حفاظت کی۔ تو اس کے بعد پیغام بھیجا یار ساڈے بندے بھوکے نے، سانو کچھ کھان پین لی دے۔ تو اس زمانے کے لحاظ انہوں نے مانگا لیکن انہوں نے دیا نہیں، انہیں گالاں کڈیاں۔ وہ بھی نبال بھی بڑا پیڑا آدمی، شراب پیتی، انہوں نے کہا جا تو کون ہونا، کتوں بھجیا ہے تو تے اپنے مالک کو بھجیا، تو تے بادشاہ دے خلاف ہے ساؤل دے۔
اس نے اس کو نہیں دیا. اب ہوا کیا کہ داؤد نے کہا آؤ پھر اسی انہاں نہیں نہ کچھ کیتا انہاں نو کر سدیا دینے ہیں. اب یہ کوئی روحانی بات نہیں تھی. خدا کا روح کلام یہ نہیں سکھاتا کہ تانوں اگر کوئی کھان نو نہیں دینا تسی دے گلے پہ جاؤ. ہم اس کی ہر چیز سے بری اور اچھی دونوں سے سیکھتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ داؤد برا تھا, میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ داؤد کامل نہیں اور اس میں غلطیاں بھی ہیں اور ہم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں اور اس میں چھائیاں بھی ہیں. جو چھائیاں ہوتی اس طرح آج کے بھی خادم جو ہیں جو کلام دیتے ہیں, جو کلام پیش کرتے ہیں, موعظے ہوتے ہیں, کلام ہوتا وہ سیکھو. پھر ان کے کریکٹر میں جو نا وہ فالو نہ کرو. کن کو فالو کرو؟ جو یسوع کے مطابق چلتے ہیں. اگر آپ کا خادم, آپ کی خادمہ, آپ کے ساتھ چلنے والے اگر وہ حلیم ہیں تو پھر آپ حلیمی ان کو فالو کرو. میں ایسے بھی خادم دیکھے, میں خود آیا تھا ایک دفعہ بعد ہی پڑھا, میرے تو بچے تھے نا بہت, مجھے تو بہت پیار کرتے لوگ دنیا میں, بہت بڑا. مجھے کیا پتا ایک جگہ میٹنگ میں لے کر واپسی پہ ہم آ رہے تھے. اب واپسی آ رہے تو وہ اس کے پاس سنتے ذرا پجارو آ گئی تھی. اب مجھے کیا پتا, میں تو کبھی زندگی میں لڑا ایسے نہیں. جب سے خدا نے مجھے ٹھیک کیا, پہلے تو میں بھی لڑاکو ہی تھا, تو بس کے بعد بھی 2-4 سال پھر میں ٹھیک ہو گیا. مجھے آگے سمجھ کے حلیمی مسیح کی خوبی ہے. اب وہ آخیا میرے سامنے اس نے چالا جا رہا تھا, جا کے تو جاتے جاتے کیونچی کے کیا کہتے ہیں اس کو مار دی گڑی, اتنی زور سے پیچھے سے ماری, اس کو مار کے اتنا لمبا سا اتر کے دڑا دڑا انہوں کٹنا شروع کرتے. تو اللہ سن لا, نالے گڈی ماری, نالے انہیں مارنا کٹنا شروع. میں ویکھنے واہ واہ یہ تو بڑا مسا والا بندہ. پھر پتہ کی کہتے سرچی خدا آ گیا. میں ایسے بھی بندے دیکھا کپڑے پھاڑ دیتے اور تیرا آدمی, تو کہتا جی میں خدا آ گیا سی, میں شیطان دے کپڑے پاڑے میں. اور بھائی میں جانتا ہوں لوگوں کو یہ سارے جذبات ہیں جس کا تعلق خدا سے. داؤد کو غصہ جو آیا تھا وہ کوئی روحانی نہیں آیا تھا, اس کو جسمانی آیا تھا. سانو کھان کیوں نہیں دیتا. اب اس کی عورت بڑی عقل مند تھی, وہ جو ہے بڑی عقل مند. اب وہ آتی ہے, وہ کیا کہتی ہے سنیں ذرا. وہ کہتی ہے, اس میں سے ایک لفظ ہے خاص جو میں نے آپ کو بتانا ہے. کہانی بہت لمبی ہے لیکن اس کو میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا تاکہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا کہہ رہی ہے. 28 آیت 25 باب کی, پہلا سیموئیل 25 باب کی 28 آیت. تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا. اس لیے کہ میرا مالک, میرے پیچھے بولیے, میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی. ہیں. اب وہ اس کو روکتی ہے, اس کی بیوی ہے. اس نے کہا انہیں آ کے نہ داؤد نے ساڈا, وہ تو بڑے مضبوط لوگ سن, انہیں مار مار کو تباہ کر وہ سارا کار انہوں بھی جاڑ دینا, مار دینا سی بیوی نے سارے. داؤد ایڈے گسے سے. اس نے عقل مندی کی, اس نے جا کے اس کے لیے کھانا پینا لے گی. کہتی معافیاں مانگ کے, کہتی میرا بندہ جڑا نا بڑا بیوقوف ہے, میں کی دساں تینوں تے تو وہی خاطر نہ سانو نہ تباہ کر, تو تو آ قبول کر لے تو انہوں معاف کر دے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک عقل مند عورت, یہاں بہت بڑا سبق ہے. عقل مند عورتیں لڑائیاں بند کرتی ہیں, بیوقوف عورتیں لڑائیاں کراتی ہیں. عقل مند آدمی لڑائیاں بند کرتے ہیں, بیوقوف آدمی لڑائیاں کراتے ہیں. اور آج آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیسی عورت کیسے مرد ہے. خداوند کس کا ہے؟ صلح کا پرنس آف پیس ہے یا پرنس آف فائٹس ہے؟ اور لڑائیوں کا شہزادہ ہے کہ پیس کا شہزادہ ہے؟ تو پیس کا بات ہے. جب آپ لڑائیاں نہیں کرتے, جب ہم معاف کرتے ہیں, جب آپ چیزوں کو ہینڈل عقل مندی سے کرتے ہیں, جب آپ پیار سے کرتے ہیں, جب آپ ہر چیز کو, یہ بھی نہیں کہ آپ برائی کو روکتے نہیں ہیں, برائی کو روکنا ہوتا ہے. اور اس نے برائی کو روکا. برائی کو روکنے کے لیے ہم نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے. بائبل میں ایک آیت, آپ جو بائبل پڑھتے ہیں ان کو پتہ, رومیہ میں, نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ. اگر کوئی ایسی ہو جاتی ہے, ہم انسان ہیں, ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے. میں کامل نہیں ہوں, میں تو کھل کے کہتا ہوں, میں اسٹیج پہ کہتا ہوں, مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا. I'm not کامل, میں انسان ہوں, نہیں کرنا چاہتا. کبھی ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے میرے سے بھی, میں غصے ہو جاتا ہوں. اس لیے یاد رکھیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں, اگر آپ فتح چاہتے ہیں, آپ جسمانی جنگیں نہ لڑیں, خدا پر بھروسہ رکھیں. پیسوں کی وجہ سے بہت لوگ لڑتے ہیں, بہت قتل و غارت ہوتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, مصیبتیں ہو جاتی ہیں. کئی قتل و غارت کا تو لڑائی رہتی ہے ساری عمر. میں نے ایسے گھر بھی ایک نہیں ہزاروں دیکھے ہیں, کیونکہ وہ جسم میں چلتے ہیں, وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے. ہم نے آج خدا ہمیں کچھ سکھا رہا ہے, ہم کنس کی لڑائیاں لڑیں. یہاں کیا لفظ لکھا ہے؟ تو کس کی لڑائیاں لڑتا ہے؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ میرا مالک کس کی لڑائیاں لڑتا ہے؟ بولو میرے پہ, خداوند کی لڑائیاں لڑتا. اب ہو گئی 3 قسم کی لڑائیاں.
पहली लड़ाई बहुत सी किस्में हैं, लेकिन 3 पे रहता हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम की वजह से। तो पता क्या है पहली लड़ाई क्या है? खुदावंद के लिए लड़ाई लड़ना। चलो दूसरी तरफ चले चलते हैं। उन्होंने ठीक बोला है, पहली लड़ाई अपनी लड़ाई लड़ना, क्योंकि हम लड़ाइयाँ पैदा करते हैं। तो बेहतर ये है कि लड़ाई छोड़ ही दो। कलाम में लिखा ही आया था, आप सबको पता मिसाल में क्या लिखा है? लड़ाई से पहले झगड़े को शुरू कहाँ से होती है लड़ाई? और जैसे पानी बह निकलता है, छोटा सा थोड़ा पानी आता, बढ़ता जाता फिर वो सैलाब बन जाता। हमारे गांव में ऐसा हुआ था, इतना सा चूहे ने किया था, वो पूरा गांव ही पानी से बह गया, नहर थी, और सैलाब आ गया, लोगों के घर गिर गए, बर्बादियाँ होगी, फसल बर्बाद होगी। झगड़ा जो होता है ना उसी जगह ही। लेकिन हम कहते हैं मैं जित के विखानी है, इन्हें सस ने एक गल की मैं 4 ना की तो मुझे सबर नहीं आना है। सस कहती है मैं भी दस रही पैदा तो मैं इनू किया हूँ ये मुंडा तो मेरा आ। तो यह जबान जी है ये इस तरह कर दी। कई आदमी औरतों के बोलते नहीं हैं, वो सीधा ही प्रोग्राम बना लेते हैं। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। झगड़ा क्या है? पहले ही छोड़ दो। बाइबल है, हालेलुया, खुदा का कलाम हमें हिकमत सिखाता है। आप कहते हैं ना भाई जी दुआ करो साढ़े घर से लड़ाई बड़ी नहीं रही, तो मैं कह रहा लड़ाइयाँ छड्डोगे तो लड़ाई खत्म होएगी। मैं दुआ कर ही जावा तो 30 कम रखो हैं, तो मैं एवं अपना सका लवा रोजे रख के खुदाया इन्हों दी लड़ाइयाँ खत्म कर दो। लड़ाइयाँ जो कलाम सिखाई दो तो अमल ही नहीं करते। इसलिए पादरी साहब बाबिया को सीख लो, ये ना किसी 6 महीने ये तलाश जो सुलह कराने तो लड़ाई फिर भी सुलह नहीं होनी, क्योंकि वो सीधे ही नहीं होते। वो अपनी बातें सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, खुश होते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। उन्हें रहना वो तो की कहते हैं, वो एक बार को लड़ाई कहते हैं 2 भाइयों की हो गई सी है। उन्होंने एक घर परनाला जाता सी, उन्हें कहा जी साढ़े घर से साढ़ा भी इंजी से साढ़ा जो प्लाट से जितने अस पहली मीटिंग करते हैं भाई मैंने बेटे उन्हें कर देना। तो मन में यूना साहब दे यूना उन्होंने परनाला इधर लाया तो असी क्या उन्होंने उधर करो जी। तो भी बड़े रूहानी, असी भी खैर मैं तो बिच नहीं आया, इन्हें आप ही मिल जुल के प्यार ना कर लिया। वो सारा झगड़ा उन्होंने तो नहीं झगड़ा होया, असी क्योंकि भी रूहानी सन, मेरे यार सन, मेरे भाई सन, बड़े एक तरह के बने भरा बने से पास्टर ने, बड़े यार अज भी यार ने। तो उन्होंने सारा पे जी किसी का हो गया और लड़ाई कर करके परनाले तो लड़ाई सारी सुलह कराती, सारे महल्ले ने कहते जी गल सुनो सुलह तो सफाई होगी बिल्कुल माफ़ कर दिता, पर परनाला इत्थे लगेगा। ले परनाले का तो लड़ाई है और तुहाडे घरां च साडी जिंदगी च परनाला सीधा करो। परनाला जो उत्थे लगना तो झगड़ा तो परनाले का आया सारा। इस वजह से बहुत से लोग जो ना वो नहीं सीखते। आज खुदा हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। हम किसकी अपनी लड़ाइयाँ लड़े। कलाम में क्या लिखा है? इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूँगा। जब हम खुदा के हाथ में देते हैं, अगर हम जस्टिफाइड हैं, सही हैं, तो हमारे बदले खुदा लेता है। हालेलुया। और हज़ारों के हिसाब से तजर्बे हैं, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा गुजर गई है खुदा के साथ। अब हज़ारों तजर्बे हैं मेरे पास। मैंने जब अपना आप छोड़ा, खुदा ने मेरे सामने कदमों में गिर गिर के लोग दौड़े मार मार कर रोए हुई, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ नुकसान पहुँचाया। याद रखे मैं नहीं करता, जब मैंने कि हमेशा नहीं किया, इतना मैं कामिल नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने खुदा का सुपुर्द किया, एक भी बंदा नहीं जिसके खुदा ने नहीं पकड़ा और उनको सजा नहीं दी। मेरा काम नहीं है किसी के साथ लड़ाई लड़ना, मेरे साथ तो ज्यादती करे। आमीन। फिर खानदानी तौर पर भी सीखना है। कई कहते जी हम खानदान जो सादा होया है, मैनू नहीं पता है, आप बुरा ना मना जाना, कुछ मैं बोलन लगा जरा देसी हिसाब ना, क्योंकि देसी भी पंजाबी भी सुनते हैं। अब मैनू भी पता पट्टियां का तो गिलों का तो सोतरियां का तो परोतरियां का तो पता नहीं किन्ना किन्ना की हिसाब। मैं तो कुछ नहीं हैगा, मैं तो मसीह हूँ, मसीह ज़ात रखता हूँ। लेकिन याद रखें, वो कहेंगे जी पट्टी ने पिंड च इकट्ठे हो जाएंगे, तेरा भला हो जाए, लड़ाई करने का बहाना चाहिए। मैं भी आया जी साढ़े सोतरिया ने बुलाने ने, केड़ी नस्ल है भी सोतरे थे पोतरे थे पोतरे, मुझे नहीं पता ये कौन सी है। मेरा तो मुंडा तो रिश्ता चला गया। कहते तुम ज़ात दसो, मैं क्या मैं ज़ात के खिलाफ हाँ, मैं बाइबल में जानना, बाइबल से कोई ज़ात है, ये सिखा दी ज़ातां ने। याद रखें, हम वही चीज़ें चलाते रहते हैं। मैं ज़ातों के खिलाफ नहीं बोल रहा, कहते बैठे ने मैंने वेखण डे, मैं डरन डे को डर बाद कुट्टना मैंने पढ़ के हैं। ऐसे मेरा तो घर चल रहा है, वो कह मुंडे तो हुणे ही पैसे रखने हैं, तुझे दसो ज़ात की है, असी ज़ात नहीं ब्याह कर दे। मैं क्या मैनू नहीं पता। वो चले गए, कहते नहीं जी असी तो नहीं करते होंगे। वो ज़ातां दे विच व्हाट इज़ दिस? ये बाइबल के मुताबिक नहीं है कोई भी चीज़। आप बयान है किसी जगह आप एक जिक्र कर लें। वो कहीं तो कहते हैं जी पट्टी कहते ने जो पलूसस हो गई पट्टी सी, हाँ गिल्ला मिलो, कहता जी पतरस गिल सी। मैं तो खुद हैरान हाँ, पता नहीं किधरों इन्हें नस्बनामा कढ़ लिया।
ایسی ایسے میں حرکتیں سننا اور بڑے بڑے خادم میں بڑا پڑا ہے پٹی ہے پٹی دے میں پٹی دے جنا سر پاڑ دے میرے کو پوچھو ہاں بڑے بڑے سونے پٹی میں جاننا جنہیں سب نہ بہتے جالی ووٹ پیسن سے آنے وہ پٹی سی عاشق پٹی میں ہوتے ووٹ میری ڈیوٹی لگی سی وہ سارے کہتے چپ مرے جاؤ پائی جاؤ ہاں پٹی تو ہے مطلب ذاتی سوچے کہ ذات پرسنل ہے ہم خدا کے لوگ ہیں آمین ہم انسانی ذات تھے اب ہم کون سی ذات ہیں ہم اب الہی ذات خدا کی ذات میں شامل کیا گیا ہے آمین ہم ڈیوائن نیچر رکھتے ہیں اب ہم الہی ذات رکھتے ہیں انگلش میں ڈیوائن نیچر کہتے ہیں اب ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کریں خدا ان کے نام کو جلال دیں اس لیے یاد رکھیں اس سے بھی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں بھائی میں نے دیکھا جو میں نے دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں وہ ساڈے پنڈ بھی کوئی ویلی نے پتہ کوئی جیلی نے کوئی چل منو نہیں نہ ہوندے وہ پتہ نہیں کی چلا دیندے نے پھر لڑائیاں کرتے ہیں وہ سارے کٹھے ہو جاتے سر ایک دم ان جا پہ سر پڑھن گے جدو کوئی ویلیاں لڑائی ہو گئی ہے پا جو بھی سارے وہ بھائی یہ کیا ہے اور رول قدس کے ساتھ چلنے والوں خدا ان کے نام سے کٹھے ہو اور شیطان اگر ایک بہن بھائی پر حملہ کرے ایک کلیسیا کے بندے پر حملہ کرے سارے مل کر کٹھے ہو جاؤ ہاللیلویا اور روحانی ہم اسی کے سپاہی ہیں وہ ہم خداوند کے لیے نمبر 1 اپنی لڑائی لڑنی اور یہ بھی نہیں لڑائی لڑنی نہ ذات دی نہ بہن بھراواں دی نہ فلانی میں نہیں لڑتا میں نے آپ کو مثال دے دی میں کو نہیں لڑی جب سے میں نے صحیح خدا میں آ گیا ہوں کچھ 50 سال ہو گئے 56 سال ہو گئے توبہ کی 55 سال لیکن میں نہیں لڑا میں کہا میں خاندان میں نہ دی خاطر کلام لکھا دوسرے کے گناہوں میں شامل نہ ہونا میں بائبل کو بہت نہیں جانتا میں عالم نہیں میں کھل کے کہتا ہوں آئی ایم ناٹ اے اسکالر بٹ آئی نو دا بائبل اگر مجھے ایک آیت ملی ہے میں نے اس کو زندگی کی حصہ بنا کے میرے پاس تجربہ ہے اس کا میں وہ بتا سکتا ہوں بڑے اس سے تو میرے اندر رول قدس آ جاتا ہے اور میرا جوش بھی آ جاتا ہے اپنا بھی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں روحانیت بھی آ جاتی ہے مسا بھی آ جاتا ہے کلام کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور میرے جو جذبے جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں ایک دم کیونکہ میرا تجربہ ہے آئی ول نیور ٹیک پارٹ کہ آپ نے میں نہیں لڑائی میں آیا پراپرٹی کا میں تسی وانٹ لو میں نہیں رہتا آ ویکھو میں اپنا مسا نہیں جان دینا میں نے اپنا مسا نہیں جانے دیا مجھے ایک بہت بڑا خادم تھا میرے گھر آیا وہ بھی بڑا پہلے استعمال ہوتا تو بعد میں کچھ ٹھنڈا ہو گیا میرے پاس کہتا ہے یار الیکسینڈر تو نے مسا کیسے قائم رکھا ہے ہمارے پاس بھی اتنی برکتی ساری چلی گئی آپ نے اس کو کیسے قائم رکھا میرے ساتھ بہت کچھ ہوا میں نے چپ میں نے مسا نہیں جان دینا میرا اپنا لنک خدا نہ صحیح رہے پیسے دی کیڑی گل ہے چیزاں دی کیڑی گل ہے الزاماں دی کیڑی گل ہے ختم ہو جان گے اس لیے سن لو آج جو آخری ہے خدا کی لڑائیاں لڑو ہاللیلویا اور خدا کی لڑائیاں ہم کیسے لڑیں گے خدا کی لڑائیاں داؤد نے لڑی تھی آپ سب کو پتہ ہے کیا تھا وہ اپنے لیے کیا تھا لڑنے کے لیے جاتی جولیت سے بتاؤ مجھے وہ کیا کہتا ہے جنگ تو خداوند کی ہے کون سی جنگ ہے خداوند کی آپ اور میں نے اب خداوند کی جنگیں لڑنی ہیں خدا سے پوچھنا کہنا خدا مجھے بتا پہلے نمبر پر بس 3-4 پوائنٹ بتا دیتا ہوں کلام سنا کرو یا پڑھا کرو اب تو سننے کا آسان میں ہمیشہ بتاتا ہوں لوگوں کے لیے جو نئے ہوں گے اگر انجیل نہیں ہے تو آپ ہمارے اس سیل سے آپ کے پاس سیل ہے اس میں آپ بائبل آن کا اپنی زبان میں اور اس کی آڈیو ہوتی ہے وہ سن سکتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اپنے بچوں کو پڑھے لکھو کیا دو وہ آپ کو لگا دیں گے اس کو آن کیا بائبل سنا کرو سن کے اس پر غور کیا کرو اسی طرح سے جتنے بہن بھائی ہیں پہلی بات لڑائی لڑنی ہے تو پہلے وہ نقشہ تو پڑھو وہ کتابیں یہ جو فوجی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی لگ جائیں یہ بہت پڑھتے ہیں پرانی جنگوں کو کیسے جنگیں ہوئی تھی کیسے ہوتا پھر یہ سیکھتے ہیں اس سے پھر اس میں اپنے ٹیکٹکس سیکھتے ہیں طریقے سیکھتے ہیں آپ بھی بائبل پڑھا کرو یا سنا کرو اگر پڑھ سکتے ہو پڑھو نہیں تو سنا کرو اگر نہیں سن سکتے تو کم سے کم چرچ جاؤ یا رفاقت رکھو یا ایسے بہن بھائیوں کے ساتھ ملو جو دعا کرتے ہیں جہاں سانی ہے بائبل اسٹڈی آپ کو سمجھ آئے کہ جنگ کیسے لڑنی ہے روحانی جنگ پہلا کیا طریقہ کرنا ہے کلام سے رہنمائی ملے گی آمین نمبر 2 آپ نے جب یہ کلام پڑھیں گے نا اس میں سے آپ نے سیکھنا صرف کلام سے نہیں آتا دعا کرنی ہے دعا ایک بہت بڑا روحانی ہتھیار ہے جب آپ کا خدا سے کنیکشن ہو جائے گا روح القدس سے بھر جاؤ گے کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے مجھے کہتا ہے جی اس میں بڑی بدرو ہے دعا کرو میں دعا کرتا ہوں بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے فیل نہیں ہوتا نہ کوئی طاقت میرے قدرت آتی ہے میرے بہت اس میں خدا نے مجھے استعمال کیا لاکھوں کے لیے تو ابھی بھی کر رہا ہے ان دنوں 5 مہینوں میں بہت کیا تو پتہ کیا ہوتا ہے جب میں سامنے آتا نا کوئی لشکر والا یا زیادہ بدروؤں والا یہ وہ تو میرے اوپر ایک دم سے ایسی پاور آ جاتی ہے پاک روح میرے اندر آ جاتا ہے اس کی قدرت کیونکہ آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہونا چاہیے
جب آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن تو آپ کے اندر پاور آ جاتی ہے، کیونکہ رول خود ٹیک اوور کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، پاک روح آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ میرے پاس بہت تجربے، ایک دفعہ ایک لشکر تھے، 4 تھے اس میں، تو میں وہ بھی نیا نیا آتا 21 سال کا تھا، نیا نیا مجھے طاقت ملی تھی 21-22 سال کا، تو مجھے گاؤں گیا تو میں اس لڑکے کو ملا، مجھے کیا پتا، مجھے تو میں سکا سا ہوتا تھا بالکل، میں کیسا بتاؤں اس کی طرح، ہاں، اور میں وہ تھی اتنا لمبا تھوڑا منڈا، جیسے لشکر تھے 4، میں اس سے بات دوست تھا، بچپن میں ہم کٹھے رہے، وہ تھوڑا سا بڑا تھا سامنے، اور مجھے کیا پتا، انہوں نے دیکھا تھا اس کی نکالنی ہے آپ نے، تو مجھے رستے میں مل گیا، تو میں نے اس کہا کہ ابھی کیا حال ہے، کہنا میں ٹھیک ٹھاک ہے، میں کہا ٹھیک ہے، ان کے اندر ٹھیک ہے، ایک دم میرے سے پاور آ گئی، اتنی پاور، میرا دل کا نا چوکھوں کے تھلے مارا ہوں، میں کہا منو کیوں ہونڈے، میں تو کسی زندگی سے لڑے، اتنی پاور، مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ روح القدس آ جاتا ہے، وہ تو جتنی ادھر طاقت ہے اتنی ادھر طاقت آ جاتی ہے، اس لیے جب دعا کرو گے، خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگے، تو جنگ پھر لڑی جائے گی، ہاللیلویہ۔ اور خدا کا پاک روح آپ کو دعا کرنا بھی سکھائے گا، پاور بھی دے گا، قوت بھی دے گا، اور اگر اور زیادہ گہرے ہو جاؤ گے تو رہنمائی بھی دے گا کہ ہے بھی بدرو کہ نہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا کہ ادھر بدرویں جو نہیں ہوتی، ایسے لوگ بس ایسے ایسے نخرے ہوتے ہیں، کچھ الٹ پلٹ ہوتا ہے تو اس کو بدرو سمجھتے ہیں، کسی کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو کہیں گے جی انہوں بڑے تویز پے نے، میرے پاس بڑے تجربے ہیں، میرے پاس ایسے زندہ تجربے ہیں، جی آ کڑی نو بڑے سال تویز پروفیسر صاحب کسی کو نہیں نکل دے، دعا کرو، میں کہ کھاندی کچھ نہیں، کھاندی تو نہیں ہے گی، تو میں کہ ہور کی کھاتی، بس اکھاں بند کر کے این جی پئی رہندی ہے، این جی سر بنیا رہندا ہے، تو میں آخیا تو بلڈ پریشر آہو جی وہ تو تھلے ہوندا ہے، تو میں آخیا وہ تو لیا ادھر انڈا، میں دعا کر کے میں چل ہے کوئی اسے دعا دا کوئی اثر نہیں آتا، میں نمک پا تھوڑا جا، ہوں میں کہ چائے بنا، لیا کے میں کہ لیا ذرا کنجوین 2 منٹ، ہاں نہیں اکھا کھل گیا، میں کہ کدھر گئے تویز، تویز تو ہے ہی کون نہیں سن، میں یہو جہاں تویزاں کی گل نہیں کرن ڈیا، پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا جنگ کرنے میں، ایویں نہیں کسی اور لا کے مہینہ روزے رکھتے رہتے، پتہ لگا کڑی میں نسنا چاہتی سی، یہ بھی میں کٹیاں جی، وہ میرے کو آئے، میں آخیا ویکھیں گے تیرے نال اج مقابلہ ہوئے گا، میں آخیا یہ کہڑا جڑا ایڈا منو کرن ڈیا، دعا کرنا کوئی خدا نے کہ نہیں کلیاں لے کے پھر میں گھر ڈنڈا بند کر کے کٹ چنگا ڈنڈے مارو تو من جائے گی، کہندی آہو ہے وہ گل، جدوں بدرو کڑے ایک بڑا پادری سی، مینوں کہندے میرے نال چل، میں بڑے مہینے ہو گئے اس کڑی دعا کرنے جانا، برقع پا کے بہ جاندی ہے، تو کہندی ہے میں آخیا یہ کہو جی بدرو ہے جڑی برقع پا کے بہ، میں خدا نے کہا وہ بدرو کون نہیں ہو، نال دے منڈے نے بھجنا چاہتی ہے، اور میں جا کے پا دیں وہ بھراواں نوں کٹھیاں کرن، کہندی آہو یہ گل ہے، کوئی بدرو ضرور نہیں، ایویں نہیں جد نہ ذرا جا کوئی انج کرے تے ہلیلویا بدرو آ گئی، پائیاں تے بڑے میں تماشے ویکھے نے، وہ یہ بدروواں نہیں ہوندیاں، روحانی طور پہ جنگ، روحانی طور پہ روحانی عالم میں دیکھتے ہیں، پاک روح کی طرف سے اس کی رہنمائی لیتے ہیں، پھر آپ جنگ جو بنیں گے، ہاللیلویا۔ اب آپ کو پتا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، ہیں صرف فرسٹ منڈے نو تو سنڈے نو، ہیں اس جنگ جاری رہتی ہے ہر وقت، جب تک زمین پر ہیں جنگیں لڑتے رہیں گے خدا کی، ہاللیلویا، اور فتح پاتے رہیں گے اور لوگوں کو آزاد کراتے رہیں گے، اور خود بھی آزادی پا کر فتح پاتے رہیں گے،